آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط کے بعد اب آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا از خود نوٹس لیا ہے اور 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. اس پر بدھ کے روز سماعت ہونے جا رہی ہے صبح 11:30 بجے. 184(3) کے تحت یہ از خود نوٹس لیا گیا ہے اور اس میں 7 رکنی ایک بینچ بنایا گیا ہے. یہ ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے ایک فل کورٹ اجلاس ہوا تھا سپریم کورٹ کا، 2 دن تک وہ اجلاس ہوا اور اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس پر کمیشن تشکیل دیا جائے. پرائم منسٹر کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد ایک کمیشن کا اعلان کیا گیا اور وہ کمیشن تشکیل بھی پا گیا. اس کے TORs بھی طے ہو گئے. جسٹس تصدق جیلانی پر مشتمل یہ کمیشن بنایا گیا. لیکن آج جسٹس تصدق جیلانی صاحب کی طرف سے ایک خط سامنے آیا ہے. یہ خط سپریم کورٹ کو لکھا گیا اور اس میں TORs دیکھنے کے بعد اس پر انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ ایک تو یہ سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار بنتا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے انہی کو خط لکھا گیا ہے، اس لیے انہی کا دائرہ اختیار بنتا ہے، یہ انہی کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے TORs پر بھی اعتراض اٹھایا یا اپنی تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ TORs ایسے ہیں جس پر وہ نہیں سمجھتے کہ کمیشن کو اپنا کام کرنا چاہیے. اب آگے کیا ہوگا؟ کیا کمیشن دوبارہ بنے گا یا 7 رکنی بینچ ہی اس معاملے کو سنے گا؟ اور اگر 7 رکنی بینچ سنے گا تو یہ معاملہ کس طرح سے آگے جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا مطالبہ تھا کہ اس پر موجودہ جو عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، ان کا ایک بینچ بننا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف جس نے کمیشن کو یکسر مسترد کر دیا تھا اب اس پر اطمینان کا اظہار کر رہی ہوگی. ہم ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں راجہ عامر عباس صاحب موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. راجہ صاحب خوش آمدید. بلال اظہر کیانی صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. لیکن ابتدا میں گفتگو کرنا چاہوں گا بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، سینیٹر اور ماہر قانون. علی ظفر صاحب بہت شکریہ. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ کمیشن کو تو مسترد کر دیا گیا تھا PTI کی طرف سے، اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 7 رکنی بینچ اس کو سن رہا ہے، اب PTI کا موقف کیا ہے؟ اس پر مطمئن ہے؟ دیکھیں، بڑی خوشائن بات ہے، ہونا بھی یہ چاہیے. اور ماضی میں بہت ساری ججمنٹس بھی ایسی ہیں، فیصلے بھی ایسے ہیں جس میں جب بھی عدلیہ کی آزادی کی بات ہو، چونکہ وہ بنیادی حقوق کی بات ہے، ہمیشہ سپریم کورٹ نے کوئی نہ کوئی بینچ بنایا ہے اور بینچ بنانے کے بعد اس معاملے کو فیصلہ کیا ہے اس معاملے کے اوپر. تو میں خیال یہ ہمارے جب 6 ججز نے جب یہ اپنا خط لکھا تھا تو ہمارا یہی موقف تھا PTI کا کہ اس کے اوپر بجائے حکومت کوئی کمیشن بنائے، اس پہ سپریم کورٹ کو جو کہ ہائیسٹ کورٹ ہے، سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے عدالتوں میں پاکستان کی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا بینچ تشکیل کر کے اس کے اوپر فیصلہ کریں. کیونکہ 6 ججز نے انصاف میری نظر میں اپنے لیے نہیں مانگا، انہوں نے پوری جوڈیشل سسٹم کے لیے انصاف مانگا ہے. تو یہ مناسب ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا بینچ بنائے. تو ہم بڑے مطمئن ہیں، بالکل مطمئن ہیں کہ یہ بینچ بنا ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر اب سماعت کرے گی. صحیح ہے. تو بیرسٹر صاحب یہ آپ کے خیال میں یہ ہوا کیسے؟ کیونکہ ابتدا میں تو ایک فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ کے ججز کی اور 2 دن تک ہوئی تھی، اور اسی کے بعد تو یہ فیصلہ ہوا تھا، بلکہ اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کمیشن بننا چاہیے. پھر کمیشن کا قیام عمل میں آ بھی گیا، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا. آپ کے خیال میں یہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کمیشن بن جانے کے بعد کیوں محسوس ہوئی؟ جی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ نمبر 1 تو جو 2 وجوہات ہو سکتی ہیں میری نظر میں. پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ تصدق جیلانی صاحب نے جب یہ خط لکھا اور انہوں نے، وہ بڑے رسپیکٹڈ ہمارے ایکس چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جب یہ خط لکھا اور اس میں کہا کہ معاملے کو سپریم کورٹ کو خود ہی طے کرنا چاہیے اور اس میں کمیشن مناسب نہیں ہے، تو شاید ایک وہ وجہ ہو، ان کی جو ایڈوائس تھی، ان کی جو نصیحت تھی، ان کی جو اوپینین تھی تصدق جیلانی صاحب کی، وہ اس کو دیکھ کے فیصلہ تبدیل کیا ہو سپریم کورٹ نے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ سوچا ہو، پہلے شاید نہیں خیال آیا، لیکن پھر یہ سوچا ہو کہ جو سٹنگ ججز ہیں ان کو شاید کمیشن کے سامنے پیش ہونا پڑے، تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ سٹنگ ججز کسی کمیشن کے سامنے پیش ہوں. بے شک اس کمیشن کا ہیڈ ایک ایکس چیف جسٹس ہوں، لیکن وہ مناسب نہیں لگتا کہ سٹنگ ججز کسی کمیشن کے سامنے پیش ہوں. بہتر یہی ہے کہ اگر انہوں نے پیش ہونا ہی ہے اس کیس میں، انویسٹیگیشن ہونی ہے کسی قسم کی اور اس میں کوئی ایویڈنس آنا ہے ان کی طرف سے، تو پھر وہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ کے سامنے پیش ہوں. تو مے بی یہ دوسرا ریزن ہو، دوسری وجہ ہو جس کی وجہ سے
سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہو. اور ایک تیسری وجہ بھی میرے دماغ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 دن سے کافی تبصرے ہو رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے اس معاملے پہ. یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے, یہ عوام کا معاملہ ہے, یہ جوڈیشل سسٹم کا معاملہ ہے, کیونکہ جو 6 جج صاحبہ نے خط لکھا ہے وہ اپنے لیے نہیں لکھا, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جوڈیشری کو سیو کیا جائے, اس کو بچایا جائے. تو اگر یہ معاملہ ہے تو سپریم کورٹ کو خود لینا چاہیے. تو شاید یہ اس جو تبصرے ہو رہے تھے اس کی وجہ سے بھی سپریم کورٹ اپنا مائنڈ تبدیل کر سکتا ہے. تو بیرسٹر صاحب آپ اس پہ ظاہر ہے بدھ کو سماعت ہونے جا رہی ہے, آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے آگے بڑھے گا اور کن کن لوگوں کو نوٹس جاری ہو سکتے ہیں, فریقین کون کون ہو سکتے ہیں اس میں؟ جی دیکھیں, اگر آپ ماضی کو دیکھ رہے ہیں اور ماضی میں جو ہوتا رہا ہے جب بھی اس قسم کا معاملہ آیا ہے تو سب سے پہلا جن کو نوٹس جاتا ہے اور سب سے جن کا سٹیک بھی ہے اس میں سارے سسٹم میں, وہ ہوتی ہیں آپ کی بار کاؤنسلز اور آپ کی بار ایسوسیشنز. جی. اور عموماً دیکھا گیا یہ ہے کہ ان کو یا تو نوٹس جاتا ہے یا وہ خود ہی اس ساری کاروائی کو اس میں فریق بن جاتے ہیں, پارٹی بننے کی درخواست دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے امید بھی یہ ہے کہ ہماری بار کاؤنسلز بھی, اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی, اور جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں ہماری بالخصوص جو پنجاب کی, لاہور کی اور کراچی کی ہیں اور پشاور اور کوئٹہ کی, وہ تو ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی اور بھرپور ساتھ دیں گی جوڈیشری کا اس سارے معاملے میں. تو یہ ایک تو یہ فریقین بنتے ہیں. کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی بننا چاہیے, لیکن میری نظر میں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. میری نظر میں یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے, یہ پبلک کا معاملہ ہے, اور یہ ایشو جوڈیشری کا اور وکلا کا ہے. تو اس میں کوئی سیاسی اس کو ہمیں رنگ نہیں دینا چاہیے. صحیح ہے. بیرسٹر صاحب ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ عمران خان صاحب کو بھی آج ایک ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, توشہ خانہ کے معاملے میں ان کی سزا معطل ہوئی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے کیسز کو آنے والے دنوں میں؟ بہت بڑا ریلیف ہے جی آج, اور اس کیس میں چونکہ میں نے یہی کیس یہ دائر کیا تھا اور میں نے ہی آج اس میں پیش ہوا تھا. جی. تو یہ ایک اتنا بڑا ریلیف ہے عید سے پہلے. اور یہ جو آنے والے 2 کیسز ہیں, سائفر کیس اور جو نکاح کا کیس ہے عدت کا, اس میں بھی اس کا بالکل فائدہ ہو سکتا ہے. اس وقت صرف چونکہ یہ کیس کی سزا جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے اس توشہ خانہ کیس میں, تو اب اس کیس میں خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. اب دوسرے جو کیس میں کنوکشنز ہیں سائفر کیس, وہ بھی چونکہ کافی دیر سے سماعت اسی بینچ کے سامنے ہو رہی ہے, تو امید یہی ہوگی کہ کل اس میں بھی درخواست دی جائے اور اس میں بھی یہی اسی قسم کی سسپینشن کا آرڈر کی درخواست کی جائے گی. اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں جیل سے. توشہ خانہ کیس میں تو بڑا کلیئر معاملہ تھا. میں آپ کو 2 وجوہات بتاتا ہوں جس وجہ سے عدالت نے یہ فیصلہ کیا سزا معطل کرنے کا. ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ کیس تھا بیسڈ آن نو ایویڈنس, یعنی کہ یہ کیس کسی شہادت پہ مبنی نہیں تھا. اس میں کوئی ایسا ایویڈنس ہی نہیں آیا جس پہ سزا دے سکتا ہے کسی کو. تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ عدالت نے یہ دیکھا کہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں, کوئی شہادت ہی نہیں عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا عمران خان کے خلاف. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ ٹرائل تھا پورا توشہ خانہ کا نیب کورٹ میں, یہ جیل میں ہوا تھا, اور اس ٹرائل میں جو وکلا تھے عمران خان صاحب کے, ان کو جرا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. جب جرا کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور یہ کیس 7 دن میں ختم کر دیا جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں ہمارے زبان میں, لیگل زبان میں, کہ مس ٹرائل ہے. اور یہ قانون جو ہے آرٹیکل 10A آئین کا اس کی خلاف ورزی ہے. اس لیے یہ دونوں وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مجھے یہ امید تھی کہ یہ معطل کر دی جائے گی, جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا, اور یہی ہوا. اللہ کا شکر ہے. آج بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. راجہ عامر عباس صاحب, عام طور پر ایک کمیشن اگر بنتا ہے
اور اس کمیشن سے اس کا سربراہ اگر معذرت کر لے کہ جی میں ذاتی وجوہات کی بنا پر یا کسی وجہ سے اس کی سربراہی نہیں کرنا چاہتا، تو متبادل ڈھونڈا جاتا ہے، آپ کے خیال میں کمیشن برقرار رہے گا اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے؟ دیکھیے، کمیشن برقرار رہنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ جب ایک میٹر آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے جورسڈکشن انڈر آرٹیکل 184(3) سو موٹو ایزیوم کر لیتی ہے، پھر تو پیرالل نہیں چل سکتا کہ جی ادھر کمیشن بھی کام کرے اور سپریم کورٹ میں ہیئرنگ بھی ہو. اور اس میں جو اسد صاحب وجہ ہے وہ بڑی ایک پیوٹل پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ اس پورے خط کو 6 ججز کا جو ہے اگر آپ پڑھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو جو ان سا ہے وہ انٹرفیئر کر رہا ہے جوڈیشری میں. جو ہمارے آئین کے 3 پلرز ہیں اس میں یہ 2 پلرز کا ایشو بنتا ہے. اس میں کوئی انڈیویجول کسی کو نہیں کہا، اور انہوں نے کہا ایسی سچویشن میں انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ جی جو ہماری سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے یا جو ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں کوئی سچویشن واضح نہیں ہے، کوئی پروسیجر نہیں دیا ہوا، تو گائیڈ لائنز سیکھ کی ہیں. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر ایگزیکٹو کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے تو یو کینٹ اگین سینڈ دا میٹر ٹو دا ایگزیکٹو کہ آپ اس میں کمیشن بنائیے، آپ ٹی او آرز بنائیے اور آپ ڈٹرمن کریں کہ جی اس میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو ایکس چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے جو معذرت کی ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جی میری کوئی ذاتی وجوہات کے بنا پر، ہاں نہیں ذاتی وجوہات بھی نہیں کی. وہی کہہ رہا ہوں نا، ذاتی وجوہات انہوں نے نہیں کہا، کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ کہہ دیا آن دا فیس آف اٹ کہ جی یہ جو بنتی ہے، ایک تو یہ ایڈریس ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. جب میٹر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو رکھا گیا ہے تو ہاؤ کین دا گورنمنٹ انٹرفیئر، اور یہ میٹر ہے سٹنگ ججز کا اور جوڈیشری کا. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اس لیٹر کو پڑھیں تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہوگا، اس کے جو ٹی او آرز ہیں جو بنا دیا حکومت نے، اس میں جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جو ایکس سینئر پیونی جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کا حالیہ فیصلہ آیا، ان کے بارے میں تھا کہ وہ جو ان سے تھا، کیا نام ہے ان کا، وہ کون سا یہ جو ایشو ہوا تھا جس پہ یہ ابھی ججمنٹ آئی ہے، وہ آرمی کے جس میں وہ انوالو تھے، پیسے بھی دیے جا رہے تھے، فیض آباد کا جو ایشو ہوا تھا اس پہ جو آیا تھا، تو اس میں ساری چیز تو اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور اس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں جو اصل ایشو تھا اس کے اوپر کوئی کچھ کہا نہیں گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. ایک تو یہ تھی، غالباً تصدق جیلانی صاحب نے یا سپریم کورٹ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جی ہماری ججمنٹ وہ والی تو امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، صحیح ہو گیا، تو یہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا. اور ایک بات اور اس میں جو لائرز نے اس میں ایجیٹیشن کی ہے اس میں تصدق جیلانی صاحب کے فرزند جو کہ ایک سینئر لائر ہیں وہ بھی شامل ہے. تو اس فیصلے کا جو اثر ہے وہ کافی عرصے آنے والی جنریشن تک رہنا ہے. تو انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ پیرللی یہ نہیں ہو سکتا، بیٹے کا کیریئر بھی ہے، وہ کیسے لائرز کو اور جوڈیشری کو فیس کرے گا کل کو جب اگر کوئی ایسی بات اس کمیشن میں آ جاتی ہے. تو دیر آر سو مینی فیکٹرز جس کو بالکل ٹھیک ہے. چلیں، میں مہربانو قریشہ پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن میں بلال اظہر کیانی صاحب کے پاس پہلے جاتا ہوں سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے. بلال کیانی صاحب، یہ جو ٹی او آرز بنائے گئے ہیں، ان ٹی او آرز کو دیکھتے ہوئے تصدق جیلانی صاحب نے یہ کہا کہ وہ اس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ ان ٹی او آرز کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. یعنی ان کی کمیشن چھوڑنے کی وجہ ذاتی نہیں ہے، نہ کوئی صحت ان کی وجہ ہے، نہ کچھ ذاتی مصروفیات ان کی وجہ ہے، وہ ٹی او آرز کو دیکھتے ہوئے. تو یہ کیا ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ نہیں بتا رہی کہ یہ ٹی او آرز جو ہیں یہ بنائے ہی اس انداز میں گئے ہیں کہ جو ججز ہیں ان کے تحفظات شاید اس طرح سے تو دور نہ ہو سکیں؟ تو پھر وہ الزام تو ٹھیک ہوا کہ حکومت خود ایک فریق ہے، وہ کیسے کمیشن بنا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بات بھی سن رہا تھا، راجہ صاحب کی بھی بات سن رہا تھا. دیکھیے ذرا ایک چیز میرے خیال سے آپ کے سوال کا جواب بھی اسی نہیں ہے، مگر یہ جو سیکوینس آف ایونٹس ہے نا جی، اس میں حکومت کے کردار کو ذرا فیکچولی سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بڑا آسان ہے اس طرح سوال کر دینا کہ حکومت نے یہ کیا، حکومت اس طرح چاہ رہی ہے. ہوا کیا ہے؟
6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک خط لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے ایک فل کورٹ کی میٹنگ بلائی. اس فل کورٹ کی میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا، اور اس اعلامیہ کے نتیجے میں اور اس فل کورٹ کی میٹنگ کے فیصلے کے نتیجے میں یہ طے کیا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب اور ایگزیکٹو کے ساتھ ایک ملاقات ہونی چاہیے. یہ ملاقات بھی چیف جسٹس کی آئی تھنک سینئر پریونی جج تھے اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے تھے، اور ان کی پرائم منسٹر کی اور لا منسٹر اور اے جی اٹارنی جنرل کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ بھی سپریم کورٹ کی اس فل کورٹ کی میٹنگ کے مطابق سپریم کورٹ کی خواہش پر ہی ہوئی. اور اسی میٹنگ کے اندر پروپوزل بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہی آیا کہ ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے. صحیح ہے. مہربانو صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا مطالبہ تھا کہ یہ کمیشن حکومت کو نہیں بنانا چاہیے. اب یہ معاملہ تو ختم ہوا، سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا. اب جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے ایک فریق ہیں اور آپ متاثرہ فریق ہیں، تو ویسے تو خیر یہ لیٹر ججز کی طرف سے لکھا گیا تھا، لیکن اب جو بھی اس کی فائنڈنگز آتی ہیں، جو بھی نتیجہ آتا ہے، تحریک انصاف اس کو قبول کرے گی، کیونکہ اب یہ ان کی منشا کے مطابق ہو گیا جو کچھ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد اللہ صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور دوسرا، میں مسکرا اس لیے رہی ہوں کیونکہ جو بھی ہوتا ہے نا، آپ ہمیشہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں تسلیم ہوگا، کیا ہم تسلیم کریں گے، کیا اب ہم خوش ہیں. دیکھیے، ہم نے، جو میں آپ کو پہلے بھی بارہا دفعہ کہہ چکی ہوں، ہم نے آج تک کون سی عدالت کا کون سا فیصلہ تسلیم نہیں کیا. ہم نے تو ہمیشہ عدالتی فیصلوں کے آگے سر جھکایا ہے. ہم تو ان میں سے نہیں ہیں جو سپریم کورٹ پہ دھاوا بولے ڈنڈے لے کے، یا سپریم کورٹ کے باہر ہزاروں بندے لے کے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی اور دھمکیاں دی. ہم تو ان میں سے نہیں ہیں. جو میرے بھائی کیانی صاحب ایک گروہ کی بات کر رہے تھے جو سوشل میڈیا پہ کوئی کیمپین چلاتی ہے، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی گروہ یا کسی جماعت کی طرف سے سوشل میڈیا پہ کوئی منظم کیمپین نہیں چلی. اس وقت آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ کسی ایک ہیش ٹیگ کے نیچے کوئی کیمپین نہیں چل رہی، مگر بہت سے لوگ اپنے خدشات لیے بیٹھے ہیں اور وہ ان کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ہر محب وطن پاکستانی فکر مند ہے اس وقت پاکستان کے لیے. کیونکہ جس معاشرے میں، جس ملک میں عدالتیں ہی آزاد نہ ہوں، جہاں پر 6 ہائی کورٹ کے ججز، اتنی بڑی عدالت ہے، اتنے معتبر ججز ہیں، اتنے پڑھے لکھے اور اتنے بڑے نام رکھنے والے لوگ ہیں، جو ایک خط میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تک زد و کوب کیا جا رہا ہے، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کیا گیا، انہیں الیکٹریکیوٹ کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ہمارے گھروں میں سے جو کہ جوڈیشل جو کمپلیکس ہے اس کے اندر ہے، ریزیڈنسی کے اندر، وہاں پہ سے کیمرے نکلے ہیں. تو یہ بہت بڑے الزامات ہیں. اس پہ لوگوں کو کیوں نہیں تشویش ہوگی؟ کیا پاکستانی اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ان کی رائے نہیں ہے؟ مسلم لیگ کا تو یہ ماننا نہیں ہے نا، کیونکہ یہ انہی لوگوں کی رائے کو دھتکار کے مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں. تو مجھے تو معلوم ہے کہ انہیں زیادہ عزت نہیں ہے لوگوں کی رائے کی، مگر لوگ ایک رائے رکھتے ہیں، لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنے ملک کے لیے تشویش ہے. اور یہ اسی تشویش کے نتیجے میں اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے، اور لوگ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں میں ایک تھوڑا سا ایک سکون کی لہر آئی ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے ہماری بات سن لی، یا انہوں نے بھی یہ بہتر سمجھا. اور تصدق حسین جیلانی صاحب کو سب لوگ سلام پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا. آج سلام پیش کر رہے ہیں نا، اگر وہ کمیشن کی کاروائی شروع کر دیتے تو شاید پھر سلام نہ کچھ اور. دیکھیے میرے سے کل بھی پوچھا گیا تھا، اسد اللہ خان صاحب، کل بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کو ان کی پرسنالٹی سے کوئی ایشو ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ ایک بہت معتبر جج رہے ہیں، ایز این ایکسلنٹ ریپیوٹیشن، اور ہمیں ان کی شخصیت سے کبھی اختلاف نہیں تھا. ہمیں اختلاف صرف اور صرف ایک بنیادی نقطے پہ تھا، اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک ایگزیکٹو جس نے فائدہ اٹھایا ان سب فیصلوں کا جو دباؤ کے نیچے ہوئے، جو آج حکومت میں آئی ہی اس لیے ہے کیونکہ جوڈیشری دباؤ میں ہے، کیونکہ فیصلے خواہشات پہ مبنی ہے، کیونکہ ایک جماعت کا جو سمبل بھی چھینا گیا، جس طرح ایک جماعت کے خلاف اس وقت کورٹ کیسز چلائے جا رہے ہیں، وہ سب خواہشات پہ مبنی ہے. تو وہ ایگزیکٹو جس نے اس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھایا، جو آج لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کر کے 17 سیٹوں کے اوپر حکومت بنائے بیٹھی ہے فارم 47 کے اوپر، وہ کس طرح
TOR سیٹ کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کمیشن چلیں اب یہ تو معاملہ ہمارا نقطہ اب یہ تو ریلیونٹ ہو گیا. بالکل صحیح ہے, یہ آپ کا مطالبہ رہا, لیکن آج ریلیونٹ ہو گیا کیونکہ اب یہ سماعت ہونے لگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کیس میں فریق بننا چاہیں گے, اور پھر یہ کہ کچھ بنیادی سوالات اس دن اٹھے تھے. میں راجہ صاحب کے سامنے وہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا خط لکھنا مس کانڈکٹ تو نہیں ہے, یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل رائٹ فورم ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیا آپ دم توڑ گئے ہیں یا ابھی بھی یہ سوال باقی ہیں اور کہ اس کیس کی سماعت میں اٹھیں گے؟ تو اس پر ہم بات کرتے ہیں, چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ جس دن یہ معاملہ اٹھا اور کمیشن بنانے کا اعلان ہوا, اس دن اعظم تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں بہت سارے موضوعات ڈسکس ہوئے تھے. مثلا یہ کہ کیا ججز نے مس کنڈکٹ تو نہیں کیا یہ خط لکھ کے, کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل صحیح فورم ہے خط لکھنے کے لیے, اور اگر ججز اپنے الزام ثابت نہ کر سکے تو ان کے خلاف کیا کارروائی بنتی ہے. یہ سوالات اب بھی ریلیونٹ ہیں یا ریلیونٹ ہو گئے ہیں جب سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا؟ دیکھیے, اعظم تارڑ صاحب ایک وکیل تو ہیں, یہ بات تو ہے, بڑے سینئر لائر ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور انہوں نے پولیٹیکل آپٹکس بھی کرنے ہوتے ہیں. تو یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں, یہ اس کا پولیٹیکل آپٹکس کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ ان کو سمجھتے کوئی ایسی بات, تو پھر میرے خیال TORs بنانے میں سب سے زیادہ رول تو انہی کا ہوگا, تو انہوں نے ایسی باتیں اس میں کر دینی تھی. تو یہ پولیٹیکل آپٹکس کی حد تک بات ہے کہ جی وہ آگ کے بعد میڈیا سے کیا کہتے ہیں. اینی ہاؤ وہ چیزیں تو اب پیچھے رہ گئی. اب تو 7 معزز ججز صاحب کے سامنے یہ تمام میٹر چلا جائے گا, اور میٹر جب جائے گا تو اس میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں. کہ ایک تو میں نے جیسے کہا کہ شوکت صدیقی صاحب کی جو ججمنٹ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے, کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پٹیشن, اس کو ایز اے پٹیشن ٹریٹ کیا جائے گا. اس میں جو جسٹ ہے اس کی 2 ہی باتوں پہ ہے, اور ایک یہ دیکھا جائے گا کہ جی اس وقت کیا ہو رہا تھا, کیا یہ پولیٹیکل انفلوئنس تھا, اس وقت بھی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, پولیٹیکلی کیسز تھے, اور اب بھی آپ اس میں اگر پڑھیں گے لفظ یہ تھا کہ ایسے کیسز ہیں کہ جس کا جو آؤٹ کم ہے وہ پولیٹیسائز کیا جا سکتا ہے, یہ پولیٹیکل آؤٹ کم ہوگا. تو اب بھی کیا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون سے وہ کیسز تھے کہ جن میں یہ تمام چیزیں ہوئیں, یا جن میں پریشرائز کیا جا رہا تھا, یا جن میں اس قسم کی بات ہو رہی تھی. تو یہ اگر چیپٹر ہے, کیونکہ ڈیٹیلز تو آئیں گی, اب ڈیٹیلز آئیں گی, اور یہ سوال اب سپریم کورٹ میں بھی اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ بالکل اٹھیں گے. دیکھیے نا, سپریم کورٹ تو پوچھ لے گی obviously. اگر آپ کہتے ہو کہ ججز کا مس کنڈکٹ جو ہے وہ اس کا ذکر ہوگا, نہیں مس کنڈکٹ تو ان میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کسی طریقے سے نہیں بنتا. ججز نے دیکھا کہ شوکت صدیقی صاحب نے تو بار میں خطاب کیا, بٹ دے ہیو ایگزونریٹڈ ہم, ان کو ان کی برطرفی کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو انہوں نے اپنی ہی باڈی, سپیریئر باڈی کو ایک خط لکھا ہے, اور اس میں بڑی ویلڈ ریزننگ دی ہے, کیونکہ کہا ہے کہ جو ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں ڈیفائن نہیں ہے ایسی سچویشن کو کیا ہم نے خود ٹیکل کرنا ہے یا ادارے کے طور پہ اس کو ٹیکل کیا جائے گا. تو اس میں مس کنڈکٹ کا تو میں نہیں سمجھتا کوئی کوشچن بھی ارائز ہوگا. ایبسولوٹلی یہ تو اس کے ایمبیڈ سے ہی باہر ہے. اگر اجازت دیں تو میں 1-2 سوال ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, MQM کے رہنما, ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کل سینٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب بہت شکریہ. پنجاب اور بلوچستان میں تو ہم نے دیکھا کہ بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے, لیکن سندھ میں جو سچویشن ہے بڑا حیران کن طور پر MQM نے فیصلہ کیا کہ وہ فیصل وارڈا صاحب کو سپورٹ کریں گے, جبکہ وہ اپنا سینٹر بھی کھڑا کر سکتے تھے. ایسا فیصلہ MQM کی جانب سے کیوں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, MQM ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفاہمت پر یقین رکھتے ہوئے وہ ایسے اسٹیپس کہ جس کی وجہ سے کہیں پر جوڑ پیدا ہو, افہام و تفہیم یا مفاہمتی عمل سامنے آ رہا ہو, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آؤٹ آف دی باکس نکل کے بھی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اچھا, اسی حوالے سے سندھ میں خاص طور پہ جب جو آزاد جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا, تو اس کے بعد بلا مقابلہ ممکنہ طور پر سینیٹر جو ہے نا منتخب ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں. MQM نے اپنا تو جو نامینیٹ کیا ہے, جو ہمارے عامر چشتی بھائی ہیں ان کا تو ہے ہی ساتھ میں, لیکن MQM کے پاس ایک ایڈوانٹیج تھا کہ ہمارے پاس سرپلس کچھ نمبرز تھے, یا تو
ہم لابنگ کرتے یا ہم نے یہ کیا کہ فیصل واڈا جو کہ ہماری نظر میں بھی بیسٹ چوائس تھا اور ماضی میں بھی ان کا ایک نہ کہیں کردار رہا ہے اور حالیہ دنوں میں بھی ایک اہم کردار رہتا ہے مفاہمت کے حوالے سے, مشاورت کے حوالے سے یا میڈیشن کے حوالے سے, تو it will be a better choice for MKM to support. تو فیصل واڈا صاحب نے خود آ کر حمایت مانگی تھی MKM سے کہ جی مجھے ووٹ کیجئے؟ یہ میسیجز وغیرہ آپس میں انٹریکشن تو رہا, ایسا نہیں ہے کہ کسی یک طرفہ ہو, لیکن یہ ریسیپروکل تھا ایک ہمارا معاملہ. صحیح ہے. تو فیصل واڈا صاحب پر نظر انتخاب بیٹھیں کی بنیادی وجہ کیا ہے سر؟ ان کی شخصیت میں کون سی ایسی چیزیں آپ کو پسند آئیں MKM نے فیصلہ کیا کہ فیصل واڈا کو ووٹ کیا جائے؟ دیکھیں, پسند نہ آنے اور نہ آنے والی تو 4-6 اور چیزیں ہیں جس کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور اس کے علاوہ پرو ایکٹیو رول ہے, سیاسی بصیرت کا معاملہ ہے, وہ ان کی چڑیا ہو یا کیا ہو, لیکن بہرحال ایک انفلوئنس تو ہے نا, ایک میڈیشن کا کردار ہے, ایک مفاہمت ہے, ایک میڈیشن کا رول ہے اور ایک کلیدی کردار تو ہے, اور یہ کردار جب تک ہے اس وقت تک MKM اور دیگر کردار بھی رہے ہیں ماضی میں جن کو آؤٹ آف دی باکس مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے آپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ریحان صاحب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے بھی نہیں ہے, اور مفاہمت کا کردار تو کیا, وہ تو ساری سیاسی جماعتوں پر کھلے عام تنقید کر رہے ہیں, حکومت بننے سے پہلے بھی کر رہے تھے, بننے کے بعد بھی کر رہے ہیں, مینڈیٹ پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے. تو مفاہمت کا کردار ان کا, آپ نے 2-3 مرتبہ یہ بات کی, تو میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہاں رہا ہے مفاہمت کا کردار. دیکھیں, مفاہمت ان ٹرمز کے وہ تمام امور جس کو عام جماعتیں واہ واہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو وہ انڈیکیٹ کرتے ہوئے, پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے شخص. آپ انہیں دعوت ہی دے دیتے کہ MKM میں شمولیت اختیار کر لیں, یہ اتنا ہی کر لیتے پھر تھوڑا. دیکھیں, رؤوف صدیقی صاحب کی طرف سے تو کھلا ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, انہوں نے دعوت بھی دی ہے, اب وہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ پارٹی کو آپٹ کریں نہ کریں, لیکن ہماری طرف سے تو انہوں نے پارٹی میں شمولیت نہیں کی, مگر آپ نے انہیں اپنی پارٹی میں شامل کر لیا, یعنی آپ کی طرف سے کھلے عام دعوت ہے. ہم نے سپورٹ کیا ان کو. دیکھیں, اگر ہم نے سپورٹ کی, جس طرح وزیر اعظم کو ہم نے ووٹ دیا تو وزیر اعظم MKM کا تو نہیں ہو گیا نا, جس طرح ہم نے صدر مملکت کو ووٹ دیا, صدر مملکت تو MKM کا نہیں ہو گیا, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. وفاق میں ہم نے وفاقی حکومت کو سپورٹ کیا, تو ایک کچھ نہ کچھ ایک جو ریسیپروکل جو کنسنسس ہوتے ہیں, مفاہمت ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں تو وہ بھی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا. رائٹ, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ریحان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میں مہر بانو قریشی صاحبہ, ابھی آپ گفتگو کر رہی تھیں, کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ ہم نے عدالتوں کے فیصلے ہمیشہ قبول کیے ہیں اور عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہم قبول کر لیتے ہیں اور ہم نے کبھی اس پر کوئی بات نہیں کی. لیکن اسد قیصر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں اگر عدالتوں سے فیصلے ہماری مرضی کے مطابق نہ آئے تو پھر ہم نکلیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سنواتا ہوں آپ کو اسد قیصر صاحب نے کیا کہا ہے. ابھی امریکہ سے ایک لیٹر آیا ہے اور اس لیٹر میں یہ بہت بڑا میڈیا پہ بہت بڑا چڑھا کر پیش کرے کہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہو گئی, حالانکہ اس میں کوئی ان کو مبارکباد نہیں. ہمارے کے لیٹر کو دیکھو آپ, اس میں کوئی کنگریچولیشن نہیں ہے. اس میں جو ہے صرف انوائرمنٹ کے حوالے سے چند باتیں کی گئی, اس کو اپنا بڑا پتہ بنا رہے ہیں. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس طرح کی حکومت کبھی نہیں چلے گی. میں آپ کے توسط سے کو کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں, ہم اس ملک کے لیے ابھی تک دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی تمام آپشن ایکساسٹ کر رہے ہیں, ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, اگرچہ عدالتوں میں بھی ہمارا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر یہ رویہ رکھا گیا اور ہمیں عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم انشاءاللہ نکلیں گے. اگر عدالتوں میں بھی انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم نکلیں گے, اسد قیصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو مہر بانو صاحبہ, عدالتیں تو فیصلہ کریں گی, اب آپ اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے کہ نہیں یہ ہمیں انصاف نہیں ہمارے ساتھ ہوا, اور پھر آپ نکلیں گے, تو عدالتوں کا فیصلہ پھر ماننا کیا ہوا؟ عدالتوں کا فیصلہ بالکل مانا ہے. دیکھیے, ہمارے سے ہمارا نشان چھین لیا گیا, ہم اس کے باوجود الیکشن میں لڑے, اس کو تسلیم بھی کیا, اس کو ہم چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں, مگر ہم نے کوئی مزاحمت اس طرح نہیں کی. اسد قیصر صاحب یہ ایک سیاسی بیان دے رہے ہیں, ایک ورکرز کے ساتھ ان کو بیٹھ کے ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اٹس ناٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دیا, مگر جہاں تک ان کا مطلب ہے کہ اگر عدالتیں اسی طرح ناانصافی کرتی رہیں گی تو جی ہم سڑکوں پہ ضرور آئیں گے اور ہم اپنا حق مانگیں گے اور انصاف مانگیں گے, اور عدالتوں سے ہی مانگیں گے. کوئی تیسرا ادارہ نہیں ہے جہاں سے ہم انصاف مانگ رہے ہیں, ہم تو عدالتوں سے ہی انصاف کے منتظر ہیں. آپ کے سامنے ہے سائفر کیس کس طرح چلا, اڈیالہ جیل کے اندر نہ کوئی انصاف کا تقاضا پورا ہوا, اور اب آپ بھی جانتے ہیں شاید ان جج صاحب پہ بھی ہماری طرف سے آپ نے دیکھے کس طرح کا رد عمل آیا. ہم الیکشنز میں تھے, ہم کیمپین میں تھے, ہم نے اس پر تنقید کی اور ہم
ہم نے کہا کہ ہم اپیل میں جائیں گے. ہم نے اس سے زیادہ نہ کسی جج کے گھر پہ دھاوا بولا، نہ عدالتوں کو اٹیک کیا، نہ اس طرح کا کوئی رد عمل آیا. تو میں صرف کہہ نہیں رہی ہوں، آپ ہمارے جو پچھلے 10 مہینے سے ہمارے ساتھ ہوا ہے اور اس کے رد عمل میں ہم نے جو کیا ہے، آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ تسلیم کیا ہے. جہاں پہ ہم سڑکوں کی آنے کی بات کرتے ہیں، ہم سڑکوں پہ صرف اس لیے آئیں گے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم یہاں انصاف کے منتظر ہیں، اور ہم یہاں دو لوگ نہیں ہیں. عوام کا جم غفیر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور وہ انصاف مانگ رہا ہے، تاکہ عدالتوں کو ہم مجبور کریں کہ وہ انصاف کریں. صحیح ہے، وہ انصاف کے تقاضے عدالتوں کو تو مجبور نہیں کرنا پڑتا. ویسے عدالت تو اگر اس ملک میں جب ابھی عمر عطا بندیال صاحب الیکشن کے حوالے سے کوڈ لگائے ہوئے تھے، باہر شاید دستور پر دھرنا ہو رہا تھا یا جلسہ ہو رہا تھا، تو آپ ہی کا اعتراض یہ تھا کہ عدالتوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو عدالت نے تو عدالت کے باہر دھرنا تھا، اسی جماعت نے دھرنا دیا تھا جو 1997 میں عدالت پہ ڈنڈے لے کے دھاوا بولنے آ گئے تھے. آج بڑا ہمیں لیکچر دیتے ہیں اور ہمیں بڑی بات کرتے ہیں، مگر اپنا ماضی نہ بھولیں. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ صرف یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. بلال کیانی صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی ایک کمیشن تو چلیں اب خود ہی تحلیل ہو گیا ایک طرح سے، یا پتہ نہیں آپ دوبارہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، لیکن کچھ ایک کمیشن آج بند بھی ہوا ہے. حسین اصغر صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنایا گیا تھا، وہ حسین اصغر صاحب اور ان کا عملہ گھر چلا گیا، دفتر بند کر کے دفتر خالی کر دیا گیا، اور یہ بنایا گیا تھا 2008 سے 18 تک جو قرضے لیے گئے ہیں ان قرضوں کی چھان بین کے لیے کہ یہ کہاں خرچ ہوئے، کن پروجیکٹس پہ لگے اور اس میں کتنی بے ضابطگیاں تھیں. اور اس کمیشن نے اپنی ابتدائی رپورٹوں میں یہ کہہ رکھا ہے کہ 420 پروجیکٹ سے 420 جو ہے وہ مختلف سورسز سے قرضے آئے، اور پھر 1100 پروجیکٹس پہ کے لیے آئے، اور اس میں اربوں روپے کی بے ضابطگیاں ہیں. اب اس کمیشن کو اپنا کام مکمل کیے بغیر گھر بھیج دیا گیا ہے. تو کمیشن تو پاکستان میں ایک بڑی ایک بٹر سی تاریخ رکھتے ہیں. اسد صاحب، سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کوئی 40 منٹ سے شو پہ بیٹھے ہوئے تو دوسری دفعہ موقع دیا. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو مہربانو صاحبہ باتیں کری تھی نا، آج مجھے یہ دیکھ کے ہنسی آتی ہے. پی ٹی آئی جس طرح جمہوریت اور انصاف کا علم اٹھا کے پھر رہی ہے نا جی، اور اس کے بعد اب آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے فیصلے کا حوالہ دے کے یہ بنیاد بنا ہوا ہے یہ خط، اس جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کے وقت پی ٹی آئی نے کیا کیا، اور اس ٹائم پہ بلکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے خود تو ایک اپنے سرکلز میں بھی ایک بوائیکاٹ کا ذکر کیا. تو دیکھیے، اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ اب کڑوا یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھوتو والی بات ہے. اور آپ نے جو اسد کیسر صاحب والی بات کی، حقیقت یہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9 مئی ہوا تھا تو 9 مئی کے بعد بھی خان صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ جناب اگر یہ ہمارے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اس طرح چیزیں نہ ہوئیں تو اسی طرح ہم پھر سے آئیں گے. انہوں نے تو 2 ہفتے تک تنقید نہیں کی تھی 9 مئی کے اوپر. تو یہ ایک منظم طریقے سے انہوں نے حملے کیے تھے. دیکھیے، جہاں تک دوسری بات ہے، اب ہم آج آپ ہماری حکومت کو دیکھ لیں برعکس. جس دن سپریم کورٹ نے خواہش کا اظہار کیا، پرائم منسٹر نے میٹنگ کی، سپریم کورٹ کے پروپوزل کے اوپر جیسی انکوائری کمیشن کا کہا گیا، انکوائری کمیشن بنایا، ایک ایسا نام جو کہ اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا اور جس کا بارز نے بھی خیر مقدم کیا. ہم دیکھیے، ہماری جماعت بالکل فریڈم آف جوڈیشری پہ، عدلیہ کے انصاف میں بلیو کرتی ہے، اس لیے ہم نے یہ اقدامات اٹھائے. ہم نے کوئی عجلت، کوئی اس کو مٹی ڈالنے کی، کوئی ہم نے ڈیلے کے مظاہرہ نہیں کیا. آج سپریم کورٹ نے خود اگر ایک فیصلہ کیا ہے کہ انہیں سو موٹو لینا ہے انسٹیڈ، یا کمیشن کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے، تو وہ بھی وہی کر رہے ہیں. حکومت نے اپنا کردار پورا ادا کیا. دیکھیے، جہاں تک آپ نے بات کی کمیشن کی، تو دیکھیے بات یہ ہے جو مگر سر حکومت کا کردار اس میں بنتا تھا کیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حکومت خود کہہ دیتی کہ سر، یہ بھی ہو سکتا تھا نا حکومت کہہ دیتی کہ جی کو لکھا گیا خط ہے وہ اس معاملے کو خود ٹیک اپ کریں. نہیں دیکھیں اسد صاحب، پھر آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ حکومت پھر بھاگ رہی ہے. اگر کورٹ یہ چاہ رہی ہے تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ کہتے ہیں آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں یہ کام ہو. دیکھیے، سپریم کورٹ نے، جوڈیشری نے ایک پروپوزل دیا. ہم نے کہا جی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ طریقہ کار ہے تو ہم نے اس طریقے سے کام کیا. اگر آپ نے انکوائری کمیشن بنانے کی ان کے ہی فل کورٹ کی نہیں، مگر جوڈیشری نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اعظم تارڑ صاحب، سر پہلے ہی دن بلال کیانی صاحب بیٹھے
اور مس کنڈکٹ کی بات کریں اور کہیں کہ اگر ججوں کو الزام ثابت کرنا پڑے گا, اگر نہیں کریں گے تو پھر کمیشن ہی بتائے گا کہ کیا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. نہیں, اس بات کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ بتائیں اس کیا کمیشن کے ساتھ یا سپریم کورٹ کی خواہش کے اوپر یہ کام ہونے سے, یا تو آپ کہیں کہ نہیں حکومت نے اپنی طرف سے کیا تھا. دیکھیے ایسا نہیں ہوا. دوسری بات جو آپ نے ڈیٹ کمیشن کی نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر حکومت اپنا مائنڈ دے دے گی پورا کہ یہ کمیشن کو اپنی ظاہر ٹی او آرز دینا بھی ایک پوری ڈائریکشن ہوتا ہے, تو اسی پر انہی ٹی او آرز پہ اعتراض بھی ہوا, تو پھر اعتراض جو ہو رہا تھا حکومت پہ تو وہ تو صحیح ثابت ہو گیا نا. نہیں دیکھیے اسد صاحب, ٹی او آرز پہ کسی کو اعتراض ہے تو آپ کاؤنٹر پروپوزل جیلانی صاحب بھی کر سکتے تھے, کوئی بھی کر سکتا تھا کہ ٹی او آرز کو آپ تبدیل کر دیں. دیکھیے تو وہ تو ایک حکومت نے کام کیا, یہ تو آپ اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے نہ, اس میں تو کوئی حکومت کی طرف سے انفلوئنس یا کسی چیز کی بات جیلانی صاحب نے اپنی چٹھی میں نہیں کی. ہاں ہو سکتا ہے ٹی او آرز کے اوپر اگر وہ ایز دا ہیڈ آف کمیشن وہ چاہتے تھے کہ کوئی ترمیم ہو تو دیٹ کوڈ ہیو بین دا پروپوزل. چٹھی آج یہ ہو سکتی تھی کہ جی میں جس طرح انہوں نے کہا کہ جی مجھ میں جو کانفیڈنس رپوز کیا گیا ایگزیکٹو کی طرف سے اور جوڈیشری کی طرف سے میں اس کا مشکور ہوں, مگر میرے ٹی او آرز پہ یہ اعتراضات ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹی او آرز میں یہ ترمیم ہونی چاہیے اور پھر میں یہ کمیشن ہیڈ کرتے ہوئے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گا, تو یہ بھی پروپوزل آ سکتا تھا. تو دیکھیے اس لیے بات یہ ہے کہ حکومت کو جو پروپوزل آیا, جو نام تسلیم ہوا, ہم نے اس طریقے سے فوری ایکشن لیا. آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ 7 رکنی بینچ اب اس معاملے کو سنے, تو اب اور وہ بھی دیکھیے اس بینچ کے اوپر بھی اور جو سو موٹو کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ہو رہا ہے, جس میں اب فرد واحد چیف جسٹس یہ فیصلے نہیں کرتا کہ سو موٹو لیا گیا ہے یا بینچ میں کون شامل ہوگا. یہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز یہ فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ سو موٹو لینا چاہیے اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ کون سا بینچ تشکیل دیا جائے گا. جی صحیح ہے, صحیح. مختصراً مہربانو صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جی تصدق حسین جیلانی صاحب نے جو خط لکھا ہے انہوں نے اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جو ٹی او آرز ہیں انکوائری کمیشن کے, وہ مطابقت ہی نہیں رکھتے ان ایلیگیشن سے کہ جن کے بارے میں ججز نے نشاندہی کی ہے. تو انہوں نے تو بالکل یہ کہا ہے کہ یہ ٹی او آرز آر ناٹ انف. اور بنیادی نقطہ ہمارا وہی ہے کہ انکوائری کمیشن ایگزیکٹو کی جو سربراہی میں یا سرپرستی میں بنتی نہیں ہے. ایک اور چیز کہہ دوں اباؤٹ دی سپریم کہ جی بالکل بہت خوش آئند فیصلہ ہے کہ انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا ہے. ہمارا تو مطالبہ یہ ہوگا کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا اور ساکھ کا ایشو ہے, اور اس پہ فل کورٹ ہیئرنگ ہونی چاہیے ہے اور اس کو نشر کرنا چاہیے ہے. یہ پھر فل کورٹ, سر فل کورٹ والا تو بڑا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہو جاتا ہے. کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, اٹس اے ویری سمپل تھنگ. فل کورٹ ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے ممکن نہیں کیونکہ جو نیا لا کی امینڈمنٹ آ چکی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اپیل کا رائٹ ہے اینڈ دیٹ اپیل گوز ٹو اے لارجر بینچ دین دس بینچ. یہ اگر 7 ممبرز کا ہے تو دیر ہیز ٹو بی 8 مور ججز کہ جن کے پاس یہ بینچ جانا ہے. تو یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ 9 کا بینچ بھی نہیں ہو سکتا, اسی لیے وہ تو لیگلی پاسبل ہی نہیں ہے. بلال صاحب لاسٹ پوائنٹ. بلال صاحب جی جی لائیو پروسیڈنگز تو ہو سکتی ہیں, ہونی بھی چاہیے. بلال صاحب جی اسد صاحب میں وہی جو راجہ صاحب ابھی بات کر رہے تھے میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہہ دی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہماری حکومت نے انٹروڈیوس کیا تھا, جس سے فرد واحد کی فیصلے سے اب سپریم کورٹ نہیں چلتا, 3 سینئر موسٹ ججز کرتے ہیں. انہوں نے یہ بینچ بھی تشکیل دیا, انہوں نے سو موٹو کا فیصلہ کیا اور اسی ایکٹ کے تحت ہی اب سو موٹو کے فیصلے اپیلیبل ہیں. اور یہ بالکل صحیح نشاندہی کی راجہ صاحب نے کہ میں خود ناٹ اے لائر, بالکل آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. بات کا میں معذرت چاہوں گا تمام مہمانوں کا شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.